کا اجالا شان رمضان ہے مومن۔ جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا۔ ہم بات کر رہے تھے علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے، اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نکاح شریف کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں مکمل فرما دیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، وہ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ورقہ بن نوفل نے جو ہے وہ ایجاب و قبول کرایا اور کہا کہ میں جو ہے وہ انہیں حضور علیہ السلام کے عقد میں دیتا ہوں، اور مہر جو ہے وہ 400 مثقال مقرر کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ نکاح کا منظرنامہ تھا، اور وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور صفا سے متاثر ہو کے سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا، اور اللہ پاک نے ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے سے وطن سے تھے، ساری اولاد اللہ پاک نے آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے عطا فرمائی، اور جب تک یہ حضور کے عقد میں رہیں حضور علیہ السلام نے مزید کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم جن سے محبت کرتے ہیں اور جن سے محبت کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ ذات والا صفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ جو محبت فرما رہے ہیں اپنی زوجۃ الاولیٰ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اس کا احوال میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کمال محبت فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر یہ ملتا ہے کہ دیگر صحابیات یا ازواج مطہرات سے کبھی معاملہ ایسا ہوا کہ آپ برہم ہوئے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوری زندگی جو ان کے ساتھ آپ کا وقت گزرا، آپ نے کبھی اظہار برہمی نہیں کیا۔ اور دوسری طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ معاملہ تھا کہ ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، ہر حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ کی مزاج کو اس انداز سے سمجھتی تھیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو آپ کی کیفیات کچھ ایسی تھیں کہ جیسے آپ تکلیف میں ہوں۔ تو پوچھا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باہر میں نے مکی زندگی کا واقعہ ہے، میں نے ایک جماعت کو دیکھا ہے کہ دور دراز سے آئی ہے اور بہت مفلوق الحال ہے، اور میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو ہے بظاہر کوئی اسباب اس وقت نہیں ہے، تو آپ آرام کے لیے وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرب کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان سب کو یہاں بلا لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس انہیں لے کر اپنے ساتھ آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا تمام مال، تمام اشرفیاں وہاں جمع کر دی تھیں، اور وہ اتنی ان کی مقدار تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوئے تو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو یاد کر کے فرماتے ہیں، جب ایک ام المومنین نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ تو عمر رسیدہ تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے مال نے مجھے فائدہ دیا، اس کی ذات نے مجھے فائدہ دیا، جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو اس نے میرا اقرار کیا، میرے غم اور خوشی ہر معاملے میں میرے ساتھ رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں یاد کیا کرتے تھے، اور ان سے محبت کی وجہ سے ان کے رشتہ داروں سے محبت کیا کرتے تھے۔ اگر ہم اپنے موجودہ دور کے اندر دیکھیں کہ اگر کوئی صاحب کسی عورت سے نکاح کریں اور اس عورت کے پہلے شوہر کے بھی بچے ہوں تو عموماً انہیں اہمیت نہیں دیتے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بچے ہند اور حالہ سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے حجرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اور آرام کے اوقات میں صحابہ نہیں آیا کرتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا۔ مسجد نبوی شریف میں حضرت حالہ آئے اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیدار ہوئے اور تیزی سے جانے لگے، اور 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ یہ خدیجہ کا بیٹا حالہ ہے، یہ خدیجہ کا بیٹا حالہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ہند کا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کی وجہ سے آپ ان کی سہیلیوں کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آرام کے ہی اوقات میں ایک مرتبہ ایک خاتون آئیں، بہت ضعیف تھیں،
اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، کافی دیر بیٹھی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرنے کے لیے گئے اور حضرت سیدنا بلال سے کہا کہ انہیں ان کے گھر چھوڑ کر آؤ. میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ کون تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھیں اور اس دور میں خدیجہ سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھیں. یہاں تک کہ جانور بھی ذبح ہوتا تو فرماتے کہ یہ خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کے گھروں میں بھیج دیا جائے کہ جو ہے حضرت خدیجہ کے پاس وہ آیا کرتی تھیں اور وہ بڑا ان کا اکرام کرتی تھیں. تو مختلف جہاد سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے ایک محبت، ایک مثالی محبت تھی اور دو طرفہ. ہمیں آج کے دور کے اندر اپنے گھر جو ہم دیکھتے ہیں گھر جہنم بنے ہوئے ہیں اور میاں بیوی کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں اور بات بات پہ لڑائی جھگڑا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں. جب تک یہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو زندگی کی گاڑی بھی آسانی سے چلے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا آمین. فرمائے. اچھا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی روشنی میں یہ فرمایا کہ ہماری خواتین کو دین کی خدمت کے حوالے سے کیا پیغام مل رہا ہے. میں چاہتا ہوں چونکہ انہوں نے اپنا مال اور اپنی خدمت جس قدر پوری زندگی پیش کی، کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل. ایک تو سب سے پہلے وہ اسلام لے کر آئیں. اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہوں، جی جی، انہیں ہماری خواتین کو اختیار کرنا چاہیے. اس میں علم دین سیکھنا انتہائی ضروری ہے. پھر اس کے تقاضے کے مطابق اپنی شخصی تعمیر کرنا، اپنی خرابیوں کو پہچان کر دور کرنا، اوصاف حمیدہ سے اگر وہ محروم ہیں تو اپنی ذات میں انہیں پیدا کرنے کی کوشش کرنا. پھر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام مال دین کے لیے وقف کر دیا، بے شک بے شک، سب کچھ دے دیا. تو ہماری بہنیں سب کچھ نہ دے تو کچھ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہ بھی بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے کیا، بہت اخلاص کے ساتھ. تو اخلاص بھی پیش نظر رکھیں کہ اللہ کی راہ میں دیں، خاص طور پہ ان مقامات پر جہاں دین کی بڑی خدمت ہوتی ہے. اگر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر ہم دنیاوی ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھیں، اس وقت اگر اتنا بڑا سہارا نہ بنتی تو نبی کریم کو ایک بہت بڑی سپورٹ حاصل نہ ہوتی، مالی لحاظ سے بھی، پھر فزیکلی اعتبار سے، مینٹلی اعتبار سے، بہت کئی جہتوں سے سرکار کو سکون میسر آیا. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کو ہم دے دیتے ہیں، دیگر چیزوں کو، صحیح ہے ٹھیک ہے وہ، لیکن اگر کوئی مسجد بن رہی ہے، اگر کوئی قریب اہل سنت کا مدرسہ ہے، آپ کسی کو عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں. آج کل کے دور میں کوئی اگر عالم ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو دینی کتب لے کر تحفتاً دے دیں. تو یا اسی طریقے سے کوئی مالی لحاظ سے مستحکم نہیں ہے اور وہ اپنے مالی معاملات کو پورا کرنے کے لیے دین کا کام صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے، تو ان کو مالی سپورٹ عزت اور احترام کے ساتھ فراہم کر دیں. تو یہ ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے پھر اگر شوہر دین کی طرف مائل ہے تو اس کو اور زیادہ سپورٹ فراہم کرنا. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ رزق حلال کما رہا ہے تو ٹونٹنگ کرنا، تم تو سب سے پیچھے رہ جاؤ گے، سب سے نکمے نکھٹو تم ہو. میری بہن کے شوہر کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، انہیں تمام حرام خوروں کا نام لے دیں گے کہ وہ کتنا حرام کما رہے ہیں، تم پیچھے رہ گئے. وہ بیچارہ اگر نمازیں پڑھ رہا ہے، سب کچھ، تمہاری داڑھی نے کیا دیا تمہیں، نمازوں نے کیا دیا. یعنی اگر وہ مال دولت لے آتا تو داڑھی بھی قبول تھی اور نماز بھی قبول تھی. ذرا ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے کہاں بی بی خدیجہ کا وہ کردار، کہاں ہماری بہنوں کی یہ واردات پر اسرار. تو ان میں آپس میں بالکل ایک کانٹیکٹ قائم کرنا چاہیے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے لوٹیں گے تو شرعی مسائل کا ہمارا سیگمنٹ ہے، اور جس میں ہم اپنے موضوع پر بھی کلام کرتے ہیں اپنے شرکاء سے، اور آپ کے لائیو سوالات بھی شامل کرتے ہیں. آپ بھی اپنے سوالات کو رائٹ ڈاؤن کر لیں، لکھ لیں، تاکہ آپ لائیو کال کے ذریعے ان سوالات کو اس کا حصہ بنا سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان